ہم نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا بائیکاٹ کا ایک کمپین کی اور بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے کہ یار جو پروڈکٹس ہیں وہ کوالٹی مسئلہ یا پرائسنگ کا مسئلہ ہے. اب وہ جو وینڈر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مہنگا کیوں کر دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بائیکاٹ لمبا چلے گا, کہ مسلمانوں نے اپنا جب عروج چھوڑا تو ہیومینٹی کو کیا نقصان ہوا, ہم نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا. مجھے نا لوگ فون کر کے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے, حالانکہ مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں. اب میں بھی سوچ رہا ہوں بولوں کیسے یار, کیونکہ تم پر تو زکوٰۃ اپلائی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں نا مینٹورز ہونا ضروری ہے, صحیح ہے نا, ڈسپلن ہونا ضروری ہے, ایتھکس ہونا ضروری ہے, مگر کوئی فورم ایسا ہو جہاں پہ ہر یہ بات ڈیلیور ہو رہی ہو, خاص طور پہ فری آف کاسٹ. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کوئی اگر دے دے. تو دس از یو کین سے اے فارمولا, این آئیڈیا کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس کو ہم اسکیل کر کے اوپر لا سکتے ہیں, مسلم امہ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں, لوگوں کو آپس میں کولیبریٹ کروا سکتے ہیں, اور صرف یہی نہیں جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کو انسپائر کر سکتے ہیں. ہمارے دین کی ایک خاص بات یہی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان گیا, مسلمان کے طور طریقے دیکھ کے لوگوں نے دین کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا, مگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی گئی. ہماری ویلیوز وہ نہیں رہی جو ہماری تھی, انگریزوں کی جو ویلیوز نہیں تھی وہ انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپنا لی. ان کی ویلیوز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں انگریز کے ساتھ کام کرو, اور ہماری ویلیوز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں آپس میں کام نہ کرو. مگر this should be revived, واپس سے چینج کرنا ہے, واپس سے بہتر کرنا ہے. ان ساری ڈسکشنز کو آگے لے جانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر مفتی وسیع بٹ صاحب, جن کا یہ ویژن اور آبجیکٹو تھا, جنہوں نے یہ شروع کیا, جنہوں نے ہمیں شامل کیا, اور آج ہم یہاں پہ سارے اکٹھا ہیں. تو مفتی وسیع بٹ صاحب. بہت خوشی ہو رہی ہے رمضان کو دیکھ کر, اس وقت تراویح کے فارغ ہو کر اور رات کے وقت اپنی سائڈ تھکنے سے سائڈ لوگوں نے وقت نکالا. تو یقیناً جیسے میں نے بات کی نا کہ ڈیسیژن آپ لوگوں نے کر لیا ہے, اب مجھے تو رسپانسبلٹی فیل ہو رہی ہے کہ یار جتنے لوگ اپنا سب سے مشکل سب سے مہنگی چیز آج کل لوگوں کا وقت ہے. ایک بندہ آپ کو وقت دے رہا ہے نا, اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں دے سکتا. تو آپ لوگوں نے تو اپنے سے کام کر لیا ہے, اب ہمیں فیل ہو رہا ہے ایک ذمہ داری کہ ہم کیسے اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور فکر سے. اچھا, میرا جو آج ٹاک ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ایتھیکل بزنس فورم ہے کیا, اس کی جرنی کیا ہے, آگے کے پلانس کیا ہیں, کیسے, اور یہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے, نتھنگ از فائنلائز. ہم آپ کی رپورٹ سے وی آر ویری فلیکسیبل, ٹھیک ہے. تو ایتھیکل بزنس فورم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بزنس ہے تو بزنس کی ساری نیڈس پہ بات کر رہے ہوں گے, اور ری شیپنگ دا سکسیز اینڈ گروتھ, کہ بھائی کامیابی کا معیار کیا ہے. کہ میں پہلے ایک چھوٹی سی دکان تھی, سرجانی میں رہتا تھا, اور پھر جو ہے بڑا کاروبار ہو گیا, ڈیفینس میں گھر ہو گیا, اسلام آباد میں گھر ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے یورپ کے چکر سال میں لگ جاتے ہیں, تو بس ہم کامیاب ہیں, ٹھیک ہے. اور گروتھ کیا ہے, گروتھ ہر حال میں گروتھ کرنی ہے یا کیوں کرنی ہے, تو اس پر ہم تھوڑا اس کو ری شیپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ری وزٹ کریں. تھوڑا سا بہت تیز بھاگ لیے, اب تھوڑا رک کر تھوڑا سانس لے کے سوچیں کدھر بھاگ رہے ہیں اور صحیح بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے. اچھا, سب سے اہم سلائڈ یہ ہے, آپ لوگ ابھی سمپل بتائیں کہ کبھی آپ لوگوں نے زندگی کسی موقع پر الون اپنا کو تنہا محسوس کیا ہے ان چیلنجز میں؟ کیا ایک بزنس کر رہا ہوں, میں جوڑیا بازار میں بیٹھا ہوں, میں جو ہے وہ صدر میں بیٹھا ہوں, یا میں شارف فیصل میں بیٹھا ہوں, اور میرے پاس ایک چیلنج آ گیا, کوئی امپلائی انٹر ہوا, اس نے کوئی بات کی, کوئی وینڈر آیا, اس سے بات ہوئی. اب میرا دل میں نا اصل میں سب سے بڑا مفتی کہاں ہوتا ہے؟ دل ہے نا, حدیث میں کیا آتا ہے, صفتی قلب اگر. تو مفتی نے دل میں جو ہے نا وہ کھٹک سی آئی کہ یار جو غلط کر رہا ہوں, لیکن یہاں کاروبار تو ایسے چلے گا. اب یہ کھٹک آنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کیا کوئی ایتھیکل بزنس کا ایگزامپل ماڈل بھی ہے
میں سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہوں, کوئی ایسا ایتھیکل ماڈل ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہو, ایتھکس کو بھی فالو کر رہا ہو, ترقی بھی کر رہا ہو. میں جو ہے وہ سافٹ ویئر بنا رہا ہوں یا ویئر ہاؤسنگ ہے, میرا جو سپلائی چین کا کام ہے, جو بھی میرا کام ہے, ریٹیلر ہوں, ویئر ہاؤس, لیکن میرے فیلڈ میں مجھے کوئی, اچھا میں بورے کی ایگزامپل لے لوں تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس انفرا ہے, سب چیزیں ہیں. یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی بندہ ایتھکس میں چل رہا ہے یا کوئی بھی نہیں چل رہا, تو بس ہم نہیں چل سکتے زور. حالانکہ ہیں لوگ لیکن ہمیں نہیں معلوم ہو رہا. پھر دوسرا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم ایتھکس میں جب آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ایتھکس میں چل رہے ہیں نا تو کاروبار ترقی نہیں کر سکتا, اتنا ہی ہو سکتا ہے. بھائی ہمارے ابا نے کہا تھا کہ بیٹا ایتھکس کو فالو کرنا, تو بس اب اتنا ہی ہو سکتا ہے, ہم ایم این سی نہیں بن سکتے, ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریٹیل پہ نہیں جا سکتے, بہت زیادہ برانچز نہیں کھول سکتے, بس اتنا ہی ہم سنبھال سکتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ایتھیکل ہے نا وہ لیڈر نہیں بن رہے, وہ انڈسٹری کو لیڈ نہیں کر رہے, اور جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایتھیکل نہیں ہے, کیونکہ ایتھکس ورسز اسکیلیبلٹی کا وار چل رہی ہے. یا اسکیلیبلٹی ہو رہی ہے تو پرسیپشن بن رہا ہے کہ بھائی ترقی تو ہوگی تو ایتھکس میں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا, لیکن ہم اتنے سارے لوگوں کو چلا رہے ہیں, اتنے لوگوں کا چولہا ہم سے چل رہا ہے, تو تھوڑا بہت ایتھکس میں کمپرومائز کر لیا تو کوئی بات نہیں. یہ وہ جملے جو مجھے روزانہ اپنی شریعت باتیں میں سننے پڑتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایتھکس میں چل لو یا اسکیلیبلٹی کر لو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس پر ساتھ میں بات کریں گے کہ دونوں کام لے کے کیسے چل سکتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی چیلنج فیل کیا؟ پھر جو اور بزنس مین وہ کیا کرتے ہیں, ڈومیننسی آف لبرل ایتھکس اینڈ انسفیشینٹ ریسرچ آن اسلامک ایتھکس. جب بھی ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں ہمارے اندر پہلی چیز کیا آتی ہے؟ گورا. اچھا مجھے بات ہے گورے کے جو دیکھیں ایک بہت بڑا فینومینا ہے کہ جو ایتھکس ہے نا, دیکھیں ایک آپ دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا, اس کے اندر رول ہے, اگر آپ پڑھیں ڈیموکریسی کو, ہم یونیورسٹی میں پڑھا تھا, بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر نا ریلیٹو مورلٹی ہوتی ہے کہ بھائی کل ایک 50 سال پہلے جس طرح کی شادی گالی تھی, آج وہ شادی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گئی ہے, کیونکہ میجورٹی آف پبلک نے کیا کہہ دیا اس کو, ایتھیکل کہہ دیا. ٹھیک ہے جی, تو ان کی جو ایتھکس ہے نا اس کی جو سورس ہے وہ کیا ہے, مین میڈ ہے. آپ پہلے کسی چیز کو برا سمجھتے تھے, پہلے ایک بندے کے ذہن میں آنا کہ میرا جینڈر چینج ہو گیا ہے, یہ ایک نفسیاتی بیماری تھی. اب جو ہے وہ کیا بن گیا ہے, فیشن اور ایک رائٹ بن گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے تو یہ لٹریچر چینج ہو رہا ہے. اب جو اگر ایتھکس کو فالو کرنا بھی چاہتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے گورے کے ایتھکس کو مطلب ہے. اچھا اس کے ایتھکس مین میڈ ہیں, اور وہ اسلام کے ایتھکس میں نہیں جاتا, وہ کہتا ہے اس کو تو لٹریچر ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ سب سے پہلے ہم سوالات کر لیتے ہیں, مجھے پلیز بتائیے گا سچ بولنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ نہیں, سچ بولنا بعض اوقات بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. غیبت تو گناہ ہے نا, تو غیبت سچ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے نا. تو گورے کے ایتھکس یہ کہ ہر حال میں سچ بولو, لیکن اسلام کے بعد پورا فریم ورک ہے کب سچ بولنا کب نہیں بولنا. بیوی کی سامنے جھوٹ بولنا یعنی اس حد تک کہ آپ کی لڑائی ختم ہو جائے بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے. اب جس نے پورا فریم ورک نہیں پڑھا تھا وہ تو کہتے ہیں سچ ہی بولنا ہے چاہے ڈائیورس ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ وہ لبرل ایتھکس پڑھے ہوئے نا, اس نے یونیورسٹی میں بھی لبرل ایتھکس پڑھے, اس نے ڈیوائن ایتھکس نہیں پڑھے. ٹھیک ہے جی, تو ڈیوائن ایتھکس کو ہم نے ریسرچ ہی نہیں ہوئی بھی, تو ہم پڑھ رہے ہیں وہی ہارورڈ بزنس ریویو سے اٹھا رہے ہیں اور ہم وہاں سے اٹھا رہے ہیں. اچھا ایک اور چیلنج کیا آتا ہے, ایفیکٹو ایتھیکل بزنس سولوشنز, کہ بھائی آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ ہیں, آپ کے پاس جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ ہیں, لیگل کنسلٹنٹ ہیں, سب چیزوں کے کنسلٹنٹ ہیں. ایتھیکل کا کوئی کنسلٹنٹ نہیں. یار یہ میرے پاس چیلنج آ گیا ہے, اب نے کسی فار ایگزامپل مولانا صاحب کو بلا لیا, اس نے آگے تقریر کر دی کہ بھائی جو ہے نا یوں بالکل ایتھکس میں چلنا چاہیے, لیکن 2025 میں میرا کاروبار کیسے چلے اس کا کوئی آپ کے پاس پراپر ایس او پی ہے ایتھیکل بیس, وہ نہیں. صرف فلسفہ ہے, بیان سن لیا تم نے کہا, لیکن اس کو کرنا کیسے ہے. اب اگر ہم آئے اور سافٹ ویئر میں کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے, بزنس سے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ایتھکس کو انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور چیلنج یہ آتا ہے اسکارسٹی آف ریسورسز فار پروموشن آف لوکل ایتھیکل پروڈکٹس. ابھی ہم نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا بائیکاٹ کا ایک کمپین کی اور بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے, اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے کہ یار جو پروڈکٹس ہیں وہ کوالٹی مسئلہ یا پرائسنگ کا مسئلہ ہے.
اب وہ جو وینڈر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مہنگا کیوں کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بائیکاٹ لمبا چلے گا، تو میں اگر انویسٹمنٹ کر دوں، ماس پروڈکشن شروع کر دوں اور وہ ختم ہو جائے ڈیمانڈ، تو میں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے نہیں. اور اس کے بعد وہ کوالٹی کے پیرامیٹر جو سسٹمز انہوں نے 60 سال 70 سال میں سیکھے ہیں، اور اس کے بعد جو آٹومیشن ہوئی ہے وہ اس کے پاس ابھی 5 سال میں تھوڑی ہو جائے گی، اس کو تو لانگ ٹرم چاہیے. اب جو لوکل پروڈکٹس کو ہم پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات ہے کہ آپ کوالٹی انٹرنیشنل برانڈس کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تو وہ شیمپو بھی وہ یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو جس سے ہمارے بال خراب ہوتے ہیں سب چیزیں. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی چیلنج آتا ہے کہ یار ہمارے لوکل پروڈکٹس جو ایتھکس پہ اگر مبنی ہو تو ان کی کوالٹی بھی کیوں نہیں ہو رہی، ان کو سسٹم کیوں نہیں مل رہا، ان کو پروموشن کیوں نہیں مل رہی. تو یہ وہ چیلنجز تھے جو ہم نے دیکھے کہ یار ایک انڈسٹری کو بہت چیلنج آ رہا ہے. آپ حضرات کو بھی وقت ہو گیا، مجھے بھی 10-15 سال ہو گئے شیئر ایڈوائزری کرتے، تو ہم نے دیکھا کہ یار چیلنجز پیش آ رہے ہیں انڈسٹری کو. اب آپ مجھے پلیز ریز یور ہینڈ کہ آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیلنج آیا ہے نہیں ہے؟ سب آئے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا جو سولوشن بیٹر ڈسکس کرے. کوئی چیمبر میں بھی ڈسکس نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی، تو ہم نے ایک فورم ہے آپ کے مسائل کو ڈسکس کرنے کا. پھر ہم مشن کیا ہمارا ٹو بی دا گلوبل بزنس لیڈر. دیکھیں امت کو لیڈرشپ چاہیے گلوبل، کہ بھائی ہمارے پاس ٹاپ فارچون 500 میں ہماری کوئی کمپنی نہیں ہے، ٹاپ ریچسٹ بندہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا بندہ نہیں ہے جو ہے نا کہتے ہیں ایلن مسک کی طرح ہو، کوئی جو ہے وارن بفیٹ کی طرح ہو. ایسے مسلمانوں میں لیڈر کیوں نہیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، ایک لشکر کا پورا خرچہ اٹھا لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی تھے، پانی کا مسئلہ پیش آیا پورے مدینے کے پانی کا مسئلہ حل کر دیا. لیکن اب ہمارے ملک میں پانی کا مسئلہ ہے، کوئی تاجر نہیں اٹھ سکتا. ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں ٹو بی گلوبل بزنس لیڈر بائی ریویوئنگ اینڈ پروموٹنگ اسلامک ایتھیکل بزنس ویلیوز. گلوبل لیڈر بھی بننا ہے لیکن ایتھکس کو بھی فالو کرنا ہے. اور مشن کیا ہے؟ شیپنگ دا فیوچر آف ٹریڈ. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا ایتھیکل ہو، مسلم نیو ورلڈ آرڈر ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ ایتھیکل ہو. فیوچر آف ٹریڈ کو، فائنینس کو، اکنامکس کو ہم شیپ کریں اور اپرچونیٹیز وہ بنائیں جس کے ذریعے ایتھکس اینڈ اسکیلیبلٹی دونوں مرج ہو، یعنی دونوں میں کمپرومائز نہ ہو اور دونوں اپنے فل فلیج ہو. اور اس کے ذریعے مسلم کمیونٹی نہ صرف بلکہ انٹائر ورلڈ ہو. دیکھیں ایک کتاب ہے اس کا انگلش میں نام ہے اسلام ان دا ورلڈ، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا پورا تھیم یہ ہے کہ جب مسلمان عروج پہ تھے تو ہیومینٹی کو کیا فائدہ ملا، اور جب مسلمان زوال ہوئے تو ہیومینٹی کو نقصان کیا ہوا. تو مسلمانوں کے پاس دیکھیں ہم آپ کی وجہ ہم سب ختم نبوت کو بلیو کرتے ہیں. اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ حضور جو ماڈل لے کے آئے وہ بیسٹ لے کے آئے. اب اس کے بعد اس سے بیسٹ کوئی ماڈل آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن آف ختم نبوت ہے. تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے بیسٹ ماڈل لے کے آئے تو ہیومینٹی کو کون سے ماڈل کی ضرورت ہے؟ اس ماڈل کی ضرورت ہے. لیکن ہیومینٹی کو تو لیڈ کرے دوسرے ماڈل، تو ہیومینٹی کو تو نقصان ہوگا. اب ایک مثال آج کل گرین بینکنگ کی بات کر رہی ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے نا کاربن اور سب چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. ایک فورم پہ میں نے بات کی، دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ پہ آج سب سے زیادہ یہ سسٹینیبل کلائمیٹ فرینڈلی اس پہ بات ہو رہی ہے نا. اب آپ یہ بتائیں کہ ساری دنیا لگی ہے، یو این کے جو ہے یو ایس جی ڈیز ہیں 16 جو ہیں کہ بھائی یو این کے 16 مقاصد دے دیے اور ساری دنیا کو اس پہ لے کے آ رہے ہیں. کاربن پہ بات کر رہے ہیں، سب چیزوں پہ کر رہے ہیں کہ بھائی انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. اب ساری دنیا کی انڈسٹری کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا چاہ رہے ہیں اور فائنینسنگ بھی انوائرمنٹ فرینڈلی کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کلائمیٹ بنایا کس نے؟ اللہ نے نا. تو اللہ سے جنگ کر کے آپ کلائمیٹ کو اپنے مفاد میں کر سکتے ہیں اور آپ سارا کاروبار سود میں چلا رہے ہیں تو کلائمیٹ فرینڈلی ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا. جب آپ کلائمیٹ بنانے والے سے جنگ میں ہیں تو وہ فرینڈلی کیسے ہوگا؟ تو اب ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر آف ٹریڈ اور اکنامکس اینڈ فائنینس شیپ ہو اور اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم ہو اور ہیومینٹی کو فائدہ ہو. تو پلیز آپ لوگ یہ کتاب بھی اور اس طرح کی اسٹڈیز بھی کیجیے گا کہ مسلمانوں نے اپنا جب عروج چھوڑا تو ہیومینٹی کو کیا نقصان ہوا. ہم نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے.
پھر ہم آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہیں اس فورم کے؟ اسٹیبلش سپریمیسی آف ڈیوائن ایتھکس اوور مین میڈ پرنسپل، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ امت کو، انسانیت کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایتھکس دیے ہیں وہ کیسے لوگوں کے بنائے ہوئے ایتھکس سے سپرسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سرو ایز اے تھنک ٹینک، ہم ایک ایسا تھنک ٹینک بنانا چاہتے ہیں آف ایتھیکل بزنس چیلنجز اینڈ سولوشن. ٹھیک ہے. تھنک ٹینک ہو جو آپ کے سارے مسائل کو بیٹھ کے سوچے کہ بھائی ایتھیکل کیا مسائل ہیں، پھر پروموٹ اینڈ سرٹیفائی. ایسا ریٹنگ ہونی چاہیے، جیسے ہم آئی ایس او کی ریٹنگ ہے، ٹرپل اے ریٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح یہ ادارہ جو ہے وہ کیا کرے گا، بزنسز کو دیکھے گا اور اس کے بعد ریٹنگ کرے گا. تو اب ریٹنگ ہو گئی کہ بھائی یار یہ ادارہ جو ہے نا ٹرپل اے ہے اور یہ بس جو ہے. اب مسلم کسٹمر کا کیا ہوگا، اس پہ ٹرسٹ ہوگا، دنیا بھر میں ہوگا کہ بھائی یہ ایتھیکل بزنس فورم سے سرٹیفائڈ بزنس ہے، اس کی ساری پریکٹسز کیا ہیں. اب آج کل آ رہا ہے نا کہ بھائی گرین ایکو فرینڈلی آفیسز ہیں، اس کو سرٹیفائی ہو رہی ہے. پھر جو ہے وہ سرٹیفیکیشن کیا ہو رہی ہے کہ لیبر کی کمپلائنس ہو رہی ہے، اس کی سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے. اب کتنی سرٹیفیکیشن آ رہی ہے، لیکن ایتھکس کو سرٹیفائی کرنے والی کوئی باڈی نہیں ہے. تو ہم یہ وہ باڈی بننا چاہتے ہیں جس کے ذریعے کیا ہو کہ تمام اداروں کی، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، ان کی سرٹیفیکیشن ہو. کمیونٹی اپلفٹمنٹ پہ کام کرنا ہے، ایتھیکل بزنس پلان، کمیونٹی کو بھی تو آگے گروتھ دینی ہے. اب ہم جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن اسی کاروبار میں غربت بڑھ رہی ہے، اسی کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ اب جیسے زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ اتنا لوگ دے رہے ہیں. آپ کراچی میں افطاری کے ٹائم پہ نکلتے ہیں، آپ بھوکے گھر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو ہے بھوکے سوتے ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ امپاورمنٹ نہیں ہو رہی. ان کو کھلایا جا رہا ہے کھانا، بکرے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم جاب نہیں کرو، تم روزانہ بکرے کا گوشت کھا لو. ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، امپاور کرنا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور ایتھیکل بزنس کرنا ہے، نئے بزنسز کو بھی سیٹ اپ کرنا ہے. پھر پروموٹ انڈرسٹینڈنگ بزنس، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت گیم چینجر ہے کہ بزنس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے. آپ کوئی بھی عالم اگر بیٹھا ہو اس بات کو انڈورس کرے گا کہ لوگ ہمیں جو مسئلے پوچھتے ہیں نا مسجد میں، وہ اس بات پوچھ ہوتے ہیں یار جو ہے نا وہ سنا نہیں پڑی، صحیح تھی. اچھا عجیب بات ہے کہ مجھے نا لوگ فون کر کے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں. اب میں بھی سوچ رہا ہوں بولوں کیسے یار، کہ تم پر تو زکوٰۃ اپلائی نہیں ہوتی، تم تو سود کما رہے ہو یا غصب کے پیسے ہیں یا رشوت کے پیسے ہیں. اب اتنا باریک بینی سے کر رہا یہ والا مال میرا ایسا، اس کی ویلیو یہ والی رقم میں، مفتی صاحب یہ والا کیلکولیشن دیکھ لیں اور اس کے بعد اتنی پرسنٹیج بن گئی. کیا ایتھیکل بننا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی جگہ کا قبضہ کر کے بیٹھے اور اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اس کے مسئلے نہیں پوچھتے لوگ، اور جو ہے وہ عبادات کے پوچھتے، یعنی عبادات کے نماز، دیکھیے نماز میں ثنا پڑھنا بھول گئے، آواز آ رہی ہے صحیح. تو اب وہ وطر میں پتہ نہیں ہم صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، وہ سب ویڈیو سے پریشان ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس پہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ پریشان نہیں ہوئے ہوئے کہ یار اب جو ہے نا یار آپ دیکھیں فاتحہ میں پڑھا کہ بلا زوال نہیں کہ یہود کے طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا، وہ کاروبار یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتا. تو فرشتے بھی پریشان ہوتے ہوں گے نا یار اتنی زور کی نماز پڑھ کے گیا ہے اور دعا مانگ کے گیا ہے کہ بھائی یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا، اور اپنے آفس میں آ کے وہی کام کر رہے ہیں. تو کیا کر کے گیا ہے نا کنفیوز آتا. تو ہم نے اس بات کی بہت زیادہ دعوت دینی ہے اور اس کے لیے بہت سارے کورسز بنانے ہیں. بھائی بزنس ہمارا کیا ہے، بولے نا جی دین کا حصہ ہے. اب اس کے بعد ہماری دیکھیے اسٹریٹجی، ہم ان کو آبجیکٹیو کو اچیو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا یہ کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہر اسٹیک ہولڈر کی، لیڈر سے لے کر بیونڈ تک، ہر ایک جو ہے ایتھیکل پریکٹس اس کو بھی جانے اور دین میں کیا تقاضا اس کو بھی جانے. اس کے لیے ورک شاپس، ٹریننگ، یہ بھی آج اس کا پارٹ ہے، سیمینارز اس پہ کرنے ہیں، اینول برانڈ میٹنگز انٹرنیشنل نیشنل، یہ ہمارا پلان ہے. دوسرا ایتھیکل لیڈرشپ پرووائڈ کرنی، یعنی جیسے ابھی اینڈ پہ بھی ہوگا ایمبیسڈرشپ پروگرام ہوگا میرے ساتھ اس میں کریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو. دوسرا کہ آپ کو ہر 360 ایتھیکل کے سارے مسئلے یہاں موجود ہیں، کہ آپ کو 24/7 کال پہ اپنے ایتھیکل مسائل کا حل مل رہا ہو. آپ کو ایڈوائزری چاہیے، آپ کو آربیٹریشن چاہیے. کتنے کاروبار میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، فیملی بزنس میں چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ آربیٹریشن کو لے کر ایک اور ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وینچر کیپٹل بنے. یعنی ہم نیا ایک بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو پیسے لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو ایسی ٹرمز دے رہے ہوتے ہیں جو انیتھیکل ہوتی ہے.
تو یہی پلیٹ فارم جو ہے ایسے انویسٹرز کو جمع کرے جو ایتھیکل بزنسز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کہیں گے بھائی آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے, آپ نے اپنی جو ہے نا وہ فری لانسنگ شروع کرنی ہے, تو وی کین پرووائڈ یو فنڈس, بٹ دا کنڈیشن اس کہ آپ کا جو ہے نا ہم مانیٹرنگ کریں گے کہ آپ اپنا کاروبار پورا ایتھکس میں لے کے چل رہے ہیں. اور وینچر کیپٹل ایسی ہے سکسیس سٹوریز. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی پبلش کریں, ہمارے کو نیوز لیٹر ہو جس میں ہم یہ بتائیں کہ سکسیس سٹوریز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے, حالانکہ پاکستان میں آپ کو بہت سے ایسے کاروبار ملیں گے جو ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہوئے انٹرنیشنل برانڈ بنے ہیں اور دنیا بھر میں چلے. ابھی میں ٹیکساس میں جو ہے نا ایک ایونٹ کو اسپانسر کرنے کا بات کر رہا تھا, تو میں نے اس جگہ پہ بات کی تو وہاں پر اس نے بتایا کہ یہ پاکستان کے برانڈ جو ہے نا ہمارے ٹیکساس کے جو ہے ڈیلس اور ہیوسٹن میں ایونٹ کرا رہے ہیں. پاکستانی برانڈ جو ہے ایونٹ کرا رہے ہیں وہاں پر اور اتنی آگے بڑھا چکے ہیں, لیکن اب اس کی سکسیس سٹوری ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں سکسیس سٹوری پتہ ہے کہ جو ہے وہ دوسری کمپنی جو ہے وہ کیسے کر رہی ہیں. پاکستان میں جو کم کمپنی ہے جو آگے ترقی کر رہی ہیں, مسلم ورلڈ میں جو ترقی کر رہی ہیں وہ کیسے آگے گئی ہیں. ٹھیک ہے, کولیبریشن, ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا وہ چاہے وہ چیمبرز ہوں, چاہے وہ بزنسز ہوں, چاہے وہ انڈیویجول ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, ان سے ہمارے ایم او یوز ہوں اور اس کے ذریعے ہم کیا کریں ایک فضا قائم کر سکیں ہولسٹک, جس کے ذریعے ایتھیکل کی بات ہو سکے. اب اچھا ہماری جو کور ویلیوز کیا ہوگا, اگر کوئی ہمارا ممبر بننا چاہے گا یا ہمارے جو کرنٹ ممبرز ہیں یا جو بزنسز جس کو ہم ریٹ کریں گے اس کی کیا ویلیوز ہوں گی, تو 5 ویلیوز ہوں گی. ایک تو انٹیگریٹی اینڈ فیتھفلنس ہے, یعنی آپ کا جو ہے نا وہ جسٹس ہو, یعنی امپلائر کے درمیان میں جسٹس ہو. یعنی ایک میں سمپل آپ کو بات کروں کہ بڑے سے بہت زیادہ دیندار حضرات بھی نا, ان کا جو جب مجھے دیکھنے کا موقع ملا ان کے جو لیگل ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا, چونکہ ان کی لیگل ٹیم نے بنائے ہوئے ہیں, آپ ایک بات نوٹ کیجیے, ون سائیڈڈ ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ تو ہے کہ اگر ہم نکلنا چاہیں گے تو کیسے نکلیں گے جواز, اور وہ نکلنا چاہے گا اس کے بارے میں کچھ کلوز ہی نہیں لکھی گئی. اب چونکہ لیگل ٹیم آپ کی ہے تو اس نے جو بنا دیا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو دونوں نے سائن کر دیا تو ناجائز تو نہیں ہوا, لیکن جسٹس تو نہیں ہوئی نا, آپ نے ساری کلوز اپنی پسند کی لکھ دی ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ فیئرنیس ہے, آنیسٹی ہے. یہ اب وہ جو آنیسٹی جو اسلام میں چاہیے کہ یار آپ پاور میں ہونے کے باوجود جو ہے کمزور کے مفاد میں کلوزز لکھو, یہ والی چیز ہم جو ہے اس میں کور ویلیوز کو دیکھیں گے. کولیبریشن, یعنی یہ کمپنی یا ادارہ کتنا کولیبریٹ کر رہے ہیں لوگوں سے. ایتھیکل بزنس ٹول ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو رہی ہے. ٹرانسپیرنسی, یعنی ہمارے اندر یہ بات ہو گئی جو اس پہ بھی آنا ہے کہ بھائی ڈوئل اکاؤنٹس نہ ہو. آپ کو میں ایک سمپل ایک بات بتاؤں کہ اسلام میں جو سب سے آئیڈیل موڈ آف فائنینس ہے نا وہ کیا ہے, مشارکہ ہے, پارٹنرشپ ہے. یہ جو دوسرے ہے نا اجارہ مرابہ, یہ جو بینکوں میں دوسرے اسلامک بینکوں میں بھی چل رہے ہیں, اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سیکنڈری سورسز ہیں, جائز ہیں, لیکن اسلام میں جو فائنینسنگ یا انویسٹمنٹ کے جو موڈز ہیں نا وہ پروفٹ اینڈ لاس ہے, جس کو مشارکہ یا مضاربہ کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اسلامک بینک کرتے کیوں نہیں ہے, اسلامک بینک کا 30% 40% جو ہے مشارکہ پہ ہے, باقی سب جو ہے وہ دوسرے پہ کیوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اسلامک بینک سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے پارٹنرشپ کریں تو یہ تو جب پتہ چلے گا نا پروفٹ کب ہو, جب وہ اپنا ریئل ٹرن اوور کو شو کرے گا اور اپنے ایکچوئل ایکسپینسز کو شو کرے گا, اور پھر اس کے بعد ہمیں ایکچوئل پروفٹ پتہ چلے گا, اس میں شیئرنگ ہوگی. اب وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں, اس کی ڈوئل بکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے کریں گے پاکستانی مارکیٹ میں, تو ہم تو کر لیتے ہیں سیل پہ کر لیتے ہیں, سیل کی تو انوائس کلیئر ہوگی نا تو سیل پہ مرابہ کر لیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے اسلامک بینکنگ کو, یا ریئل آئیڈیل اسلامک جو اکانومی ہے اس کو فلیرش ہونے میں بھی ٹرانسپیرنسی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرانسپیرنسی کی تو بزنس میں ٹرانسپیرنسی ہو, کچھ ٹیکس کی بات ہم کریں گورنمنٹ سے کہ بھائی ٹیکس ایسے نظام رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو اپنی سیل کو چھپا رہے ہیں, تو اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم اس پاور میں ہوں گے, ایک بڑا ہمارا بزنس کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اور سب لوگ ہماری بات سنیں. انوویشن اینڈ سسٹینیبلٹی, یعنی ایتھکس کو دیکھیں, ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو ماڈل, پلیز سمجھیے گا, ایک ہوتا ہے کریٹو ماڈل. کوئی بتائیں کیا فرق ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیو ماڈل, کریٹو ماڈل. کریٹو یہ ہوتا ہے کہ میں اسکریچ سے کوئی چیز بناؤں, اور کنسٹرکٹیو یہ ہوتا ہے کہ چیز بن گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم گورے کا یا نان مسلم کا جو بھی ہے ان کا کنونشنل ماڈل لے رہے ہیں, اس کے بعد ہم کسی مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ یار اس کو جو ہے نا آپ کیا کر دیں, شریعت کے مطابق کر دیں, شلوار قمیص بنا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بنائے ماڈل وہ اسٹریٹ سے کیا بنائیں, اسلامک بنائیں, ایتھیکل پہ بنائیں, بعد میں اس کو ایتھیکل نہ کریں.
تو انوویشن کے لیے بھی ایک R&D ہونی چاہیے, اس نظام کے تحت R&D ہوگی. اسٹینڈرڈائزیشن میں بات کی کہ ہم اسٹینڈرڈز بنائیں گے. دیکھیں شریعت کے اسٹینڈرڈز بھی ہیں اور بھی سب چیزوں کے اسٹینڈرڈز ہیں, ISO کے اسٹینڈرڈز ہیں, لیکن ایتھکس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو اسلامک ایتھکس کے اسٹینڈرڈز ہوں گے. اب ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہنچے. آج ہم پہلے دن تو نہیں کھڑے ہوئے, تو ہماری جرنی کیا ہے. ہم نے جو ہے ہماری اسٹریننگ کمیٹی ہے, اس میں عرفان صاحب, عمیر صاحب اور کافی ساتھ بھائی, جوان صاحب ماشاء اللہ, عبد الباسط بھائی اور حضرات بھی, عمیر اسلام آباد والے بھی کچھ ہیں ماشاء اللہ, عزیر بھائی مس نہیں کر سکتے, اور بھی باسط ماشاء اللہ ہیں, سید احمد صاحب. تو ہماری اسٹریننگ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کی ہماری ریگولر میٹنگس ہوتی ہیں. پھر ہم جو ہے ایلیٹ لیڈرشپ سے ہم ملتے ہیں, اس سے بھی ہم ملے. پھر ہم نے لائک مائنڈیڈ فورم سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم رجسٹریشن کا پروسیس ہے, جواز صاحب ہمارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں, جس کے رجسٹریشن کا پروسیس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور جس کو ہم نے ڈسکشن کی ہوئی ہے. اور پھر اس کی ڈیجیٹل پریزنس بھی الحمدللہ فیس بک کا پیج موجود ہے, اس کی ویب سائٹ وغیرہ بن رہی ہے. تو یہاں تک ابھی ہم کچھ مہینوں میں پہنچے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے ہم پہنچے. ہماری فاؤنڈیشن میٹنگ ہوئی تھی سب سے پہلے سپٹمبر 21 کو, 25 نکل غلط ہو گیا ابھی تک کہ جو ہے نا وہ نیسٹر پہ ہوئی, صحیح تھی, نیسٹر پہ ہماری ہوئی تھی. اچھا یہ جو ہماری بنیادی میٹنگ تھی نا, یہ بھی پہلا دن نہیں تھا, یہ 4-5 سال ڈسکشن ہوتی رہی, لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی. لیکن پہلی میٹنگ ہماری نیسٹر پہ ہوئی تھی, جس میں اسکالرز شیخ عاشق آپ کو نظر آ رہے ہیں, ڈاکٹر نشان صاحب نظر آ رہے ہیں, اور سارے ماشاء اللہ بزنس لیڈرز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. پھر ہم نے سب کے سب نے ایک بات رکھی, کیا ایسے فورم کی نیڈ ہے کہ نہیں ہے. تو سب میں ہم نے یہ بات پتہ چلی کہ 100% جو ہے انڈورسمنٹ آئی کہ سب نے کہا اس کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے اس کے ذریعے 2 فورم بنائے. ایک ہم نے ایڈوائزری بورڈ بنایا جو سینئر سے کو ایڈوائزری میں رکھا, اور جو ہمارے ساتھ جو پریکٹیکلی شامل ہے ان کو ہم نے اسٹیئرنگ میں رکھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ میٹنگز ہوتی رہی ہماری, ہم اس پہ بات کرتے رہے. پھر ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن رکھا جو عتیق بھائی کے آفس میں ہوا 21 دسمبر کو, اور اس میں ہمارے ساتھ فیضان بینک کے CEO عرفان صاحب بھی آئے, اور بہت ویل اٹینڈڈ تھا ادارہ, اس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی, اور اس میں ہم نے ویلیوز پہ اور اسلام میں دین کی اہمیت پہ بات کی. پھر ہم نے ڈیلیگیٹ جو ہے الحمدللہ ہمارا جو ہے وزٹ ہوا عمرے کا. ہم خاص طور پر عمرے پہ گئے کہ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا کام ہے تو اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے, مقدس جگہ سے ہونی چاہیے. تو وہاں دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو شروع قبول کرے. تو دعاؤں کے لیے ہم گئے, اور وہاں پر ہم نے ایک اپرچونٹی کو استعمال کیا. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے جدہ کے اندر, مسلمانوں میں بہت بڑا اثاثہ ہے. اس کے 2 بڑے اہم ونگز ہیں, اسلامک ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن جو کہ ریسرچ کرتا ہے, اور دوسرا ایک سقہ ہے. سقہ کا نام یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اداروں کے جو کاروباری ہیں ان کا ایک ادارہ ہے. سقہ کا مطلب کاروباری افراد کا ایک پلیٹ فارم. تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. تو ان سے ہم ملے, انہوں نے بہت زیادہ ویلکم کیا ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, اور انہوں نے اپنی کولیبریشنز, اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ MOU کریں. ابھی ان کا اینول ایونٹ ہو رہا ہے الجیریا میں مئی 21 کو, تو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس میں ہم وزٹ کریں. آپ میں سے بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا MOU جو ہے نا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ الجیریا میں. پھر ہم نے لیڈرشپ سے ملاقات کی. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد ہم خود گئے ماشاءاللہ, اور حضرت نے بہت سپورٹ کیا کہ آپ کو حضرت کی وائس نوٹ سنائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے عتیق بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جا کر ملیشیا میں ملے, ان کو اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا, انہوں نے بھی بہت انڈورس کیا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ ان سے بھی ہم مل سکیں اور ان کو بھی اپنا آئیڈیا پیش کر سکیں. تو آخر میں بس میں اس حدیث پر بھی بات مکمل کروں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جنت ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا ہوگا, امانت دار ہوگا, کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا.